اس کا نام ہے گلفام رضا، رامپور کا رہنے والا ہے، تعزیے کا بہت بڑا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، مفتی گلفام رامپور کا۔ مناظرہ ہوا میرا اس سے، ہار گیا اور فون کاٹ کے بھاگ گیا، دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ سامعین محترم، میں ببانگ دہول علی الاعلان پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی، پوری دنیا سن لے، امریکہ، برطانیہ، کویت، لندن، مسقط، جہاں جہاں جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر، قرآن میرے سامنے موجود ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ تعزیہ داری جائز ہے۔ تعزیہ بنانا، اس کی زیارت کرنا، اس کو گلی گلی کوچے کوچے گھمانا بالکل شرعاً مطلقاً جائز ہے۔ اب جائز کیوں ہے؟ کوئی وہ امروہہ کا ایک مولوی نکلا ہے، وہ مولوی کے نام پہ دھبا ہے، دھبا۔ وہ کہتا ہے میں قرآن سے تعزیہ ثابت کروں گا، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ دے کہہ دے اس سے تعزیہ ثابت ہو گیا۔ عجیب معاملہ آیا۔ اور ہماری قوم ہاں ہاں خوب ملاتی، بڑے تارے ملاتی، ہاں ارے دیکھو مولانا نے ثابت کر دیا۔ ارے بھائی کہیں سے یار، کہیں سے ہی ثابت ہو۔ میں پورے دنیا کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، یار تعزیہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کم مکمل ہوا، تعزیہ کب کی بات ہے؟ حق بات ہے۔ تعزیہ اب 4 دن کی بات ہے، تیمور لنگ کے زمانے سے بننا شروع ہو گیا، ہندوستان میں یہ آ گیا، اور قرآن کم مکمل ہو گیا تھا میرے نبی پر، تو قرآن میں تعزیہ کہاں سے آ گیا؟ سامعین محترم، یہ ہے قرآن کریم، یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کنز الایمان بریلی والوں کا، اور یہ جو میرے سامنے رکھا ہے یہ محدث دہلوی کا ترجمہ ہے۔ یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 2 ترجمے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اور جو بات اس میں لکھی ہے وہ اس میں نہیں ہے، جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور دونوں ہی باتیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، دونوں ہی باتیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں۔ چلیے اس کو بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ سامعین محترم، یہ محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، قال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور کہا واسطے ان کے نبی ان کے نے، تحقیق نشانی بادشاہی اس کے کہ یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس صندوق، کیا صندوق، بیچ اس کے تسکین ہے پروردگار تمہارے سے، اور باقی ہے اس چیز سے کہ چھوڑ گئی قوم موسیٰ کی اور قوم ہارون کی، اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، تحقیق بیچ اس کے کہ البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ ترجمہ انہوں نے اپنی زبان میں کیا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی مادری زبان میں اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا، میں آپ کو وہ بتا دوں، جی ہاں، اور اس کے حوالے سے بتا دوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا انشاءاللہ الرحمن، اس لیے مولوی مفتی مجھ سے پریشان ہیں کہ یار دلیل کٹتی نہیں ہے۔ دلیل کٹے گی کیسے بھائی؟ قرآن کی دلیل اگر تم کاٹو گے تو خود ہی کٹ جاؤ گے، قرآن کی دلیل کیسے کٹ سکتی ہے؟ اللہ کے کلام کی دلیل کیسے کٹ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَّکُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ میں اس سے استخراج کر رہا ہوں، استنباط کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان والوں کے لیے اس میں کہا ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، وہ سن لیجئے گا غور سے۔ یہ تفسیر نمبر ہے 504، اس آیت کی جو تفسیر نمبر ہے 504 ہے۔ سامعین محترم، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بھی مجمع میں آ کے یا اس بستی میں یا اس ضلع میں یا اس ملک میں کوئی بھی مولانا مفتی مجتہد ہو تو آئے اور پڑھ کے دیکھے، اب نہیں پڑھ سکتا تو میری ویڈیو کو سنے، اس کے بعد اس کی تحقیق کر لے اور جانچ کر لے۔ یہ تابوت سکینہ کے بارے میں فرما رہی ہے، تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق ہے، یعنی اس کے اوپر سونے کا پالش ہے۔ یہ لکڑی کا صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر یہ صندوق نازل ہوا تھا۔ تو اس نے ایک آیت پڑھی فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن میں۔
تو تابوت سکینہ تو جب تھا دنیا میں جب حسین بھی نہ تھے. تابوت سکینہ تو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. تو موسیٰ کے زمانے میں تو حسین بھی نہ تھے. تو تابوت سکینہ سے اگر تم تعزیہ ثابت کر رہے ہو تو پھر جب سے تابوت سکینہ ہے جب سے تعزیہ بننا چاہیے تھا. تعزیہ آپ کیوں بننا؟ تابوت سکینہ تو جب تھا جب میرے نبی بھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد. میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے جب بھی تابوت سکینہ تھا. اور کمال کی بات دیکھو جاہل کی، اعلیٰ حضرت کو گالی بکتا اور اعلیٰ حضرت کو کافر کہتا اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت پہ پڑھ کے سنا رہا لوگوں کو. اس کے ابا میں اتنا دم تو ہے نہیں کہ اپنا نیا ترجمہ بنا لے، ترجمہ کر لے قرآن کا. اتنا تو دادی نے دودھ پلایا نہیں ہے. پڑھ اعلیٰ حضرت کے. یعنی ثابت جو کر رہا ہے تعزیہ قرآن سے، وہ ترجمہ کس کا پڑھ رہا؟ اعلیٰ حضرت کا. اور تفسیر کس کی؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی. بھئی تو انہیں کافر کہتا تو یہ تو کچھ بھی کہتے، ان کی بات کو کیوں ماننا؟ کوئی اور بات لانا نکال کے، کسی اور کا ترجمہ لا. تابوت سکینہ سے تعزیہ کہاں سے آ گیا؟ کہتا اس میں نشانیاں تابوت سکینہ میں دیکھو پڑھ کے سنا رہا. اردو بھی تو پڑھنا نہیں آ رہی ہے، ایسا ٹک ٹک کے پڑھ رہا جیسا الف باتا والے بچے پڑھیں الف با با، ایسے تو وہ اردو پڑھ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز یاد نہیں ہوگی کہ شرائط فرائض نماز کے پوچھ لیے گئے، نماز کے مفسدات نماز کتنے ہیں پوچھ لیے گئے نا. پسینہ آ جائے گا، پسینہ خرافات کر رہا. میں تو اسے چیلنج دیتا ہوں کہ مجھے آگے خالی نماز سنا دے، وہ خالی نماز. تعزیہ ثابت کرنا تو بڑی بات ہے. گلفام کو اگر آ کے اپنی نماز سنا دے نا تو جو کہے وہ انعام اسے دینے تیار ہے. سبحان اللہ. خالی نماز نہیں سنا سکتا، نماز گارنٹی بتا رہا ہوں. کہاں قلقلہ، کہاں اخفا، کہاں اظہار، کہاں غنہ، کہاں مد منفصل، کہاں مد متصل، کہاں مد عارض، کہاں مد لازم، کہاں مد لین لازم، کہاں مد لین عارض. دادا جی نے بتاویں گے، نام لگا لیا قاری. گمراہ کر رہا. جب قوم کو گمراہ کر رہا تو قوم تو سیدھی سادھی بھولی بھالی ہے. تو 72 کا یہ تو 7200 مدار میں نکال لے گی، یہ تو کچھ بھی کر لے گی قوم. اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں. فوٹو ہے جتنے بھی کیا زمانہ ہے. علیہ السلام 1,24,000 تشریف لائے ہیں. سب کی تصویریں تھیں، سب کے فوٹو تھے. تصویریں تھیں ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، یعنی جس جگہ وہ رہتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام ان گھروں کی بھی تصویر تھی. یعنی مکین کی بھی تصویر، مکان کی بھی تصویر، گھر کی بھی تصویر اور گھر والوں کی بھی تصویر. بھئی قرآن میں لکھا ہوا، قرآن کے حاشیے پر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. تصویریں تھیں ان کے مساکن مکانات کی تصویریں تھیں. اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور کی بھی تصویر اس میں موجود تھی. یہ بریلوی لکھ رہے ہیں سامعین محترم. یہ تفسیر ہے علامہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی. اور حضور کی بھی تصویر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر تھی، یعنی رسول کے پیدا ہونے سے پہلے رسول کے مکان کی بھی تصویر تھی. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی. تصویر کی ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر تھی وہ رکوع کی حالت میں تھی، نماز کی حالت میں. اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے صندوق میں ان تمام تصویروں کو دیکھا. غور کرو. اب ذرا سنو بے وقوفی دیکھو، جہالت دیکھو. بولا تابوت سکینہ میں تمام انبیاء کی تصویریں ہیں. اس نے اس کا ترجمہ پڑھا. اب اگر تصویریں ہیں تابوت سکینہ میں، چل مانتے تیری بات صحیح ہے. اور کہا اس میں کہ اس میں ہمارے نبی پیغمبر آدم کی بھی تصویر ہے. یہ پڑھ کے سنا رہا. تو جب تابوت سکینہ میں نبیوں کی تصویریں ہیں تو نبیوں کی تصویریں ہی تو ثابت ہوئی. تعزیہ کہاں ثابت ہوا؟ بنانا ہے تو نبیوں کی تصویریں بنا. جب دیکھو کتنا بڑا میاں کا دال ہے، لگے گا فتویٰ حدیث کا. ارے جب تابوت سکینہ میں تصویریں ہیں تو تصویروں کا ہی تو ذکر آیا. تعزیہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تصویریں بنا پھر لگے گا فتویٰ شریعت کا. تصویر حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟
یہ صندوق ورثن منتقل ہوتا رہا، نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرنن، اولاد کے بعد اولاد، اولاد کے بعد اولاد، وراثت میں چلتا رہا، منتقل ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، چلتا چلتا سلسلہ بہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے، کیا رکھتے تھے؟ زور سے بولو، کیا رکھتے تھے؟ توریت رکھتے تھے، اور اپنا مخصوص سامان برتنے کا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت یعنی توریت کے ٹکڑے، لکھی ہوئی پرچیاں، پرچے، الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور آپ کے کپڑے، کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور نبی کے کپڑے، اسلام کا عصا اور آپ کے کپڑے، اور آپ کی نالین شریفین یعنی جوتیاں، نبی کی جوتیاں مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور ان کی عصا یعنی ڈنڈا، اور تھوڑا سا من یعنی سالن، سالن، منا و سلوہ کہتے ہیں، بھنی ہوئی بٹیر، منا و سلوہ، کیا بات، جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، یعنی نبیوں کی تصویروں کو صندوق میں آگے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے تمام سینکڑوں ہزاروں نکات نکل جائیں گے، تمام مسائل کا خزانہ ہے اتنی سی عبارت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں کے موقع پر صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی کہ اگر یہ صندوق ہوگا تو ہم جیت جائیں گے۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے دشمنوں کے مقابلے میں، اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ اس سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقام میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی آنت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ یہ یہاں تک حاشیہ پورا ہو گیا۔ اب میں اس میں سے نکات نکالتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور ہم تعزیہ کس چیز کا بناتے ہیں؟ لکڑی کا۔ کائی کا بناتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ ہاں، جب تابوت سکینہ لکڑی کا ہے تو تعزیہ بھی لکڑی کا ہے۔ اچھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اولاد جو ہے، اولاد نبی نہیں ہے ان کی، ہارون علیہ السلام کی اولاد نبی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ جو کپڑے استعمال کرتی تھی، جو چیزیں استعمال کرتی تھی، وہ بھی تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اولاد جس چیز کو استعمال کر لے وہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں ایک جملہ پہلے یہاں کہتا چلوں کہ جب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول کے برمقابلہ چھوٹے نبی ہیں، جب ان کی اولاد کا ترکہ لائق احترام ہے، قابل تعظیم ہے، جو عزیزان محترم جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، تو آل نبی جو سب سے بڑا نبی ہے، اس نبی کی آل کا جو ترکہ ہے، جو چیز اس سے منسوب ہو جائے، اس کا کتنا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، تو قرآن نے بتا دیا کہ آل نبی سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ لائق تعظیم ہوتی ہے۔ تو تعزیہ جو ہے یہ حضرت امام عالی مقام سے منسوب ہے، اس لیے یہ لائق تعظیم ہے۔ اب جو تعزیہ کو حرام کہتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صرف تعزیہ کو حرام نہیں کہتا، بلکہ امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے، ان کی تبلیغ کو حرام کہتا ہے، اور جو امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے وہ امام حسین کو حرامی کہتا ہے، نعوذ باللہ
باللہ من ذالک، اور جو امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ حرام زادہ ہے۔ بے شک یہ قرآن کہہ رہا ہے، تعزیے کو حرام نہ کہنا ورنہ بھید کھل جائے گا کہ زنا کی اولاد ہے۔ محترم سمجھے آپ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ عجیب معاملہ، ہماری سیدھی سادی قوم ہاں ہاں کرتی رہتی ہے۔ میں کہنے لگوں کہ تابوت سکینہ سے تو میری کرسی مراد ہے، میں کہنے لگوں معاذ اللہ تابوت سکینہ سے تو میرا میک مراد ہے، تو یار یہ کوئی بات ہے؟ تو میاں قرآن کا عالم ہو، جاننے والا ہو، پڑھنے والا ہو، وہی تو قرآن کو سمجھے گا۔ ان ایرے غیرے نقطو خیرو جنہیں نمازیں یاد نہیں، جنہیں اردو نہیں پڑھنا آتی، وہ جو اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتا، خالی اعلیٰ حضرت کی اردو پڑھ کے دکھا دینا، اردو غلامی کا پٹا لکھ دوں گا۔ خالی اعلیٰ حضرت کی اردو کی 4 لائنیں پڑھ کے لکھی ہوئی اور ان 4 لائنوں کا ترجمہ کرتے ترجمہ غلامی کا پٹا لکھ دوں گا۔ جو اعلیٰ حضرت کی اردو نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ قرآن کو کیا سمجھے گا؟ بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ایسے ایسے جاہل نکل رہے ہیں، جاہل۔ یار ہمیں تو انہیں منہ لگاتے ہوئے بات ہے، اصل میں ایسے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ چلو مفتی گلفام کے منہ لوگوں مشہور ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں پہلے میری ایک آڈیو ریکارڈنگ کی اس نے کہ حضرت تعزیہ جائز ہے کہ نہیں، وہ تعزیہ کے اوپر مجھ سے بات کی اس نے، اور وہ اتنا بڑا گندا ہے، وہ گالیاں بہت دیتا، گالیاں دینے لگا، اس میں سب کو گالیاں دیتا۔ میں نے جب کہا کہ قرآن تعزیہ، قرآن سے تو تعزیہ ثابت کرنے کا کر، تو قرآن سے تو ثابت نہیں کیا، گالیاں دینے لگا۔ اس کا مقصد سے صرف مشہور ہونا۔ وہ میری ویڈیو اتنی چلی ہے کہ اس کا پورا چینل اتنا چلا ہوا نہیں ہے جتنی خالی میرے نام سے وہ ویڈیو چل گئی۔ وہ چاہتا یہ تھا، وہ چاہتے یہ، پھر اسے مزہ آ گیا، ارے یہ تو پیسے ملنے لگے، چونکہ ویڈیو چلتی ہے پیسے ملتے ہیں۔ اس نے ویڈیو اور دوسرے چینل پر ڈالی، پھر تیسرا چینل بنا دیا، پھر چوتھا چینل بنا دیا، ڈال کے کاروبار کر رہا۔ ہائے ہائے، حسین کے نام پہ گالیاں بک کے ظالم کاروبار کر رہا، شرم نہیں آتی؟ میدان محشر میں حسین کو جواب کیا دے گا؟ اگر اتنا ہی مشہور ہونے کا شوق ہے تو پھر حسین کا سچا عاشق بن جا، بے شک سبحان اللہ۔ اہل بیت کا سچا عاشق بن جا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج اس کا یہ حال ہے، خدا کی قسم، ایسا پوری دنیا سے بتا رہا ہوں، ایسے لوگ اسے گالیاں بکتے ہیں، اتنی گندی گالیاں بکتے ہیں کہ جو مولوی آدمی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا وہ اسے گالیاں بکتا۔ ابو جہل کو بھی لوگوں نے اتنی گالیاں نہیں بکتی ہوں گی جتنی گالیاں آج اسے بکی جا رہی ہیں۔ جس دن سے اس نے مجھ سے بات کی ہے، اپنا نمبر بند کرنے پہ مجبور ہے۔ اس سے پہلے اس کا نمبر کھلا رہتا تھا، لیکن جس دن سے مجھ سے بات کی ہے، چینل تو چلنے لگا میرے نام سے، مگر اسے نمبر اپنا بند کرنا پڑ گیا۔ اگر میاں کا لال ہے تو نمبر کھول، کیونکہ جو بھی اٹھاتا مفتی گلفام سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، لیا ہم سے سن، اسے دیسی بھاشا میں دیسی والی جو سناتے ہیں بڑھیا والی، ہم مولویوں کو تو یاد ہے نہیں گالی ہے، مگر جب سناتے ہیں دیسی بھاشا میں۔ آج تو ایک کا فون آیا بنارس علاقے سے، بولا حضرت اس کتے کا نمبر دے دو، بھوجپوری زبان میں گالی سناؤں گا، بھوجپوری زبان میں، سمجھ رہے ہیں؟ بولا حضرت بھوجپوری میں سناؤں گا، نمبر بند ہوا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تجھے بھی بند ہونا پڑے گا۔ بے شک، واہ واہ۔ یار ہم حسین کے سچے غلام ہیں، الحمدللہ۔